آخر محرم کے مہینے میں ایسا کیا ہوا تھا کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی دنیا اس واقعے کو بھلا نہیں سکی؟ آخر وہ کون سا درد تھا، کون سی قربانیاں تھیں، اور وہ کون سا صبر تھا جس نے تاریخ کے صفحات پر ایسے نقوش چھوڑے، ایسے نقش چھوڑے کہ زمانہ بدل گیا، حکومتیں بدل گئیں، نسلیں بدل گئیں، مگر کربلا کی یاد آج بھی زندہ ہے، کربلا کی یاد آج بھی تازہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، محرم ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں سناتا، ایک کہانی نہیں سناتا، بلکہ یہ ہمیں صبر اور حق پر ڈٹے رہنے کا درس بھی دیتا ہے۔ محرم ہمیں صرف رلانے نہیں آتا، ہماری آنکھوں سے آنسو نکالنے نہیں آتا، ہمیں کہانی اور واقعہ سنانے نہیں آتا، یہ ہمیں صبر اور حق پر ڈٹے رہنے کا درس دینے بھی آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی محرم کا دن آتا ہے تو اہل اسلام کے دلوں میں کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ ایام تھے، وہ دن تھے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت سخت آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول کے نواسوں کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا، بچے پیاس سے بلک رہے تھے، خیموں میں سسکیاں تھیں اور ہر طرف آزمائش کا ماحول تھا۔ امام حسین کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی اپنے معصوم بچوں کی طرف دیکھتے، بچوں کے چہروں پر پیاس کے آثار دیکھ کر، بچوں کے چہروں پر بھوک کے آثار دیکھ کر امام حسین مسکرا کر کہتے، او میرے پالنے والے رب، او میرے محمد کے رب، اگر تو اسی پر راضی ہے تو تیرا حسین بھی اپنے بچوں کو پیاسا دیکھ کر راضی ہے، اگر تو ہمارے اس حال میں راضی ہے تو تیرا حسین بھی اپنے بچوں کی پیاس پر راضی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہی وہ مقام ہے جہاں انسانیت سیکھتی ہے کہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب دنیا کے سہارے ختم ہو جائیں، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں، جب ہر دروازہ بند ہوتا دکھائی دے، اور جب انسان کو اپنی ہر کوشش ناکام ہوتی محسوس ہونے لگے، جب کشتی سمندر کے بیچوں بیچ پھنس جائے، جب کنارہ نظر نہ آ رہا ہو، جب اپنے بھی بیگانوں کی طرح گزرنے لگے، پہچاننے سے بھی انکار کر جائے، تب ایک سچے مومن کی نگاہ زمین والوں کی طرف نہیں بلکہ میرے محمد کے رب کی طرف اٹھتی ہے۔ اس حال میں جو سچا مومن ہوتا ہے نا، جو سچا مسلمان ہوتا ہے نا، اس حالت میں اس مومن کی نگاہ زمین والوں کی طرف نہیں اٹھتی بلکہ آسمان والے رب کی طرف اٹھتی۔ مصیبتوں کی بھٹی میں جل جل کر، آزمائشوں کی بھٹی میں جل جل کر ایک سچا مومن ٹوٹتا نہیں بلکہ اپنے رب کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ جس بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، جس بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے نا، اسے زمانے کے تھپڑ کمزور نہیں کر سکتے، اسے زمانے کے تھپڑ کمزور نہیں کرتے بلکہ مضبوط بنا دیتے ہیں۔ جس بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ ختم ہو گیا، اب یہ اپنے پیروں پر نہیں اٹھ پائے گا، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اب اس کی کہانی ختم ہو چکی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے، میں اپنے اس دکھی انسان کو اس مقام تک اونچا لے کے جاؤں گا کہ اس پر دیکھنے والوں کی پگڑیاں بھی زمین پر گرتی نظر آئیں گی۔ ابھی وہ منظر آنا باقی ہے، ابھی دشمنوں کا حیران رہ جانا باقی ہے، ابھی دشمنوں کا پریشان رہ جانا باقی ہے۔ انسان اپنی آنکھ سے صرف آج کو دیکھتا ہے مگر اللہ آنے والے کل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب رب ساتھ ہونا تو پھر خالی ہاتھ بھی طاقت سے بھر جاتے ہیں، ہاں جب رب ساتھ ہو تو پھر کمزور ہاتھ بھی طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اب ایک طرف تپتا ہوا صحرا، دوسری طرف پیاس سے بلکتے ہوئے بچے، اور درمیان میں امام حسین کھڑے ہیں۔ کبھی بچوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، کبھی اپنے پیاسے بچوں کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اور پھر بے ساختہ زبان بول پڑتی ہے، او میرے محمد کے رب،
اگر تو اسی پر راضی ہے تو پھر تیرا حسین بھی راضی ہے، اگر تو ہمارے اس حال میں راضی ہے تو پھر تیرا حسین بھی اپنے بچوں کو پیاسا دیکھ کر راضی ہے۔ میرے مالک، میں اپنی رضا کو تیری رضا پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ ایک بار اپنی چاہت کو میں رب کی چاہت پہ قربان کر کے تو دیکھ، ایک بار حسین کی طرح اپنی رضا کو میں رب کی رضا پہ قربان کر کے تو دیکھ۔ حسین کہہ رہا ہے، میرے مالک، اگر تو ہمارے اس حال پہ راضی ہے نا تو پھر تیرے محبوب کا نواسا بھی اس حال میں تیرے اوپر راضی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ دنیا والے خوشیوں کے موقعوں پر بھی اللہ کی ناشکری کرتے نظر آتے ہیں، خوشیوں کے موقعوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں، مگر حسین نے مصیبتوں کے طوفان میں کھڑے ہو کر بھی رب کی شکر گزاری کی ہے، اور زمانے نے دیکھا ہے، مومنوں نے دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جب کربلا کا نام لیا جاتا ہے تو دل ادب سے جھک جاتا ہے، اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر صبر کی وہ کون سی چوٹی تھی جس پر حسین کھڑے تھے، کہ وقت گزر گیا، سلطنتیں مٹ گئیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت راکھ ہو گئے، نہ وہ بادشاہ رہے، نہ ان کے چرچے کرنے والے رہے، نہ ان کے ماننے والے رہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے، نام و نشان مٹ گئے، مگر اس دنیا میں حسین ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ 14 صدیاں بعد بھی کئی ہزار میل کی دوری پر پاکستان کے آخری کونے میں بیٹھ کر ایک دیوانہ کہتا ہے، کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے بادشاہ حسین کے گھر ہیں، پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے نوکر نہیں، کسی کے غلام نہیں جتنے میرے بادشاہ حسین کے نوکر اور غلام۔ میرے بھائیوں، 9 محرم کی شام تھی، امام حسین اپنی بہن حضرت سیدہ زینب کے خیمے میں تشریف لائے۔ بہن نے جب بھائی کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ امام حسین نے بہن کی کلائی پکڑی اور اس پر محبت بھرا بوسہ کیا، بہن کی کلائی پر محبت بھرا بوسہ کیا۔ بہن سوچنے لگی کہ بھائی تو پہلے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، آج کلائی پر بوسہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آگے حضرت سیدہ زینب نے کیا کیا، بھائی کی پہلے زلفوں کو بوسہ دیا، پھر آپ کے گلے کو چوما، گلے پر بوسہ دیا۔ امام حسین نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، میری بہن، پہلے تو تم میری پیشانی چوما کرتی تھی، میری پیشانی کو بوسہ دیا کرتی تھی، آج میری زلفوں کو بوسہ کیوں دے رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عرض کیا، بھائی میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ رات میرے لیے بہت بھاری رات ہے، اور آنے والا دن امت کی تاریخ کا سب سے دردناک دن ہے۔ میرے بھائی، آج رات ہماری ماں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خواب میں تشریف لے آئی تھی۔ میرے خواب میں میری ماں آئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آج کا دن تیرے بھائی حسین کا آخری دن، تیرے حسین کی زلفیں خون سے لت پت ہو جائیں گی، لت پت ہو جائیں گی تیرے بھائی کی زلفیں، جتنا ہو سکے بھائی کی زلفیں چوم لینا، بوسے لے لینا، کیونکہ آج کا دن تیرے بھائی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے تیرے بھائی پر ایسا وار کریں گے کہ تیرے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیں گے، اس لیے اگر ہو سکے تو بھائی کا گلا بھی چوم لینا، کیونکہ کل اسی گلے پر وار ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امام حسین مسکرا کر کہنے لگے، اگر میرا اللہ اس پر راضی ہے، اگر میرا اللہ راضی ہے تو حسین بھی اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ پھر بہن نے پوچھا، اے میرے بھائی، آپ تو میرے ہاتھوں پر بوسہ کیا کرتے تھے، آج آپ نے خلاف معمول میری کلائی پر بوسہ کیوں کیا؟
امام حسین نے فرمایا آج رات میرے خواب میں بھی میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی تھی. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر ہو سکے تو بہن کی کلائی چوم لینا اور اسے حوصلہ بھی دینا، کیونکہ کل کے دن میں تیری بہن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگ جائیں گی، اور بہن کو کہنا کہ وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے گی، اور میں تم دونوں کا جنت میں انتظار کر رہی ہوں. میرے بھائیوں، 10 محرم کا دن تھا، چاروں طرف شہیدوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. آخر میں حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں جانے لگے. آپ کی معصوم بیٹی نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. بیٹی نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. ننھی سی بیٹی ہے، رو کر کہنے لگی اے گھوڑے، میرے بابا کو لے کر میدان میں مت جانا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس میدان میں ہمارے خیمے سے جو بھی گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا. کیسا منظر ہوگا وہ جب ایک باپ گھوڑے پر سوار ہوگا اور اس کی معصوم سی ننھی سی بیٹی گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کر منتیں کر رہی ہوگی کہ آگے مت بڑھنا، آگے مت جانا، اے گھوڑے میرے بابا کو مجھ سے دور مت لے جانا. میرے بھائیوں، ایک طرف حق کا علمبردار باپ کھڑا ہے، دوسری طرف اس کی معصوم بیٹی کھڑی. وہ شاید جنگ نہیں سمجھتی، وہ شاید حالات کی سنگینی نہیں جانتی. وہ معصوم بچی ہے، وہ ننھا سا پھول ہے، وہ جنگ کے حالات نہیں جانتی، مگر اتنا ضرور جانتی ہے کہ جو بھی اس میدان میں گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ امام حسین نے آخر میں اپنے بیمار بیٹے حضرت زین العابدین سے فرمایا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے اٹھا لو اور اس کا خیال رکھنا. یہ وہ میری بیٹی ہے کہ جب تک میں اسے اپنے سینے پر نہیں سلاتا تھا مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور میری بیٹی بھی جب تک میرے سینے پر نہیں لیٹتی تھی میری بیٹی کو بھی نیند نہیں آتی تھی. یہ باپ کے سینے پر سونے کی عادی ہے. یہ جو میرا پھول ہے نا، یہ باپ کے سینے پر سونے کا عادی ہے. ذرا تصور کرو، ایک لمحے کے لیے سوچو میرے بھائیوں، ایک ننھی سی بچی جس کی پوری دنیا اس کا بابا ہو، جس کی ہر خوشی اپنے باپ سے شروع ہوتی ہو اور اپنے باپ پر ہی ختم ہوتی ہو. کہا جاتا ہے کہ کربلا کے اندر بڑے بڑے مصائب آئے، بڑے بڑے صدمے آئے، مگر جب اس ننھی سی بیٹی کی جدائی کا لمحہ سامنے آیا تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے نظر آئے. اتنے بڑے مصائب آنے پر بھی حضرت امام حسین نہیں روئے، آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا. مگر جب ننھی سی بیٹی کی جدائی کا لمحہ آیا، جدائی کا وقت آیا، آپ نے دیکھا کہ بیٹی نے گھوڑے کے پیر پکڑے ہوئے اور کہہ رہی ہے کہ آگے مت جانا، یہاں پر جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا. یہ منظر دیکھ کر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے نظر، کیونکہ اس شہزادی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. اسے نہیں معلوم تھا کہ کربلا میں شہید ہونے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے. اسے کیا خبر تھی کہ تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ اس کی آنکھوں کے سامنے برپا ہے. وہ تو بس اتنا جانتی ہے کہ جو بھی اس میدان میں گیا ہے وہ واپس زندہ نہیں آیا. پھر وہ مجھ سے باتیں نہیں کرتا. علی اکبر بھی گیا تھا، جب واپس آیا تھا تو وہ مجھ سے باتیں نہیں کرتا تھا. جو بھی وہاں جاتا ہے واپس آ کر مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتا. وہ میری طرف دیکھتا نہیں، اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں. پھر میں اسے آواز دیتی رہ جاتی ہوں اور وہ جواب نہیں دیتا. مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میں اپنے باپ امام حسین کو آواز دوں اور آگے جواب نہ آئے. بیٹی کو اپنی بہن کے حوالے کیا، کہا میری بیٹی کا خیال رکھنا. یہ کہتے ہوئے امام حسین نے صبر کو اپنے گلے لگایا. کتنا بڑا صبر کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بسم اللہ پڑھ کر تلوار اٹھائی اور نکل پڑے میدان کی طرف. ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور علی کی شجاعت حسین کے سر پر پہرا دے رہی ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے تمام فرشتوں کی نظر کربلا کی طرف لگی ہوئی ہو. ایسا لگ رہا تھا جیسے صبر نے انسان کی شکل اختیار کر لی ہو. امام حسین میدان کربلا میں اتر آئے. بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین. یزیدیوں نے کہا علی اکبر شہید ہو گیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی. پیاس نے حسین کو گھیر رکھا ہوگا، بھوک نے حسین کا حال برا کر دیا ہوگا.
مصیبتوں نے حسین کو کمزور کر دیا ہوگا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ حسین کی رگوں میں جو خون ہے وہ کس کا خون ہے؟ یہ علی کا خون ہے، اور علی کا خون بھوکا پیاسا ہو سکتا ہے مگر کمزور ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دشمن حسین کے جسم کو تو دیکھ رہے تھے مگر حسین کے حوصلے کو نہیں دیکھ رہے تھے، حسین کی ایمان کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ پیاس کو تو دیکھ رہے تھے مگر امام حسین کے اندر جو ایمان کی طاقت تھی اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ یزیدیوں کو لگ رہا تھا کہ اب حسین تھک چکے ہیں، مگر حسین تو ہر شہادت کے بعد اور زیادہ مضبوط ہو رہے تھے۔ علی اکبر کی جدائی نے آنکھوں کو نم ضرور کیا تھا، علی اکبر کی جدائی نے آنکھوں کو نم ضرور کیا تھا مگر ارادوں کو تو اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا، ارادوں کو کمزور نہیں کیا تھا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت کھانے سے آتی ہے، طاقت پانی پینے سے آتی ہے، طاقت دودھ پینے سے آتی ہے، طاقت لشکروں سے آتی ہے، مگر کربلا نے سکھا دیا کہ سب سے بڑی طاقت یقین سے آتی ہے۔ جب دل میں اللہ کی رضا ہو تو 3 دن کی پیاس بھی انسان کو گرا نہیں سکتی، 3 دن کی بھوک بھی انسان کو کمزور نہیں کر سکتی۔ جب دل میں اللہ کی رضا ہو تو قسم ہے اللہ پاک کی جوانوں، جب علی کے شیر نے کربلا کی سرزمین پر قدم جمائے تو دشمنوں پر ہیبت طاری ہو گئی، ہر طرف حق کی للکار گونج رہی تھی اور باطل کے لشکر پر خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ اس وقت کسی نے آواز دی، اے حسین، اگر آپ کو میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، یہ امتحان ہے صرف حسین کا، یہ صرف حسین کا امتحان ہے، اور امتحان گاہ میں نقل کرنا جرم ہے۔ امتحان گاہ میں ہر سوال کا جواب انسان کو خود کو دینا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ہر مصیبت کو اپنے سینے پر برداشت کرتے رہے، ہر دکھ کو اپنے دل ہی دل میں سمیٹتے رہے مگر اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ امام حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کی گردنیں کٹتی رہی۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس تلوار کو نہیں روک سکتی، اب دنیا کی کوئی طاقت اس تلوار کو نہیں روک سکتی، مگر اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی۔ یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی کہ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ آئے ہائے سبحان، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ یزید کی فوج سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا مرد ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکی، جسے پیاس نہیں روک سکی، جسے ہماری تلواریں نہیں روک سکی، مگر نماز کا وقت آتے ہی سب کچھ رک گیا، سب کچھ رک گیا۔ ہم لوگ کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، نام اس کا لیتے ہیں جس کا بدن زخموں سے چور چور ہے، نماز پھر بھی نہیں چھوڑی، اور ہم صحت مند ہو کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ نام اس حسین کا لیتے ہیں جو 3 دن کا پیاسا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتے، ہم شربت پی کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا اور نقل کرتے ہیں یزید کی۔ اے کاش ہم اس سبق کو سمجھتے ہیں۔ آج ہماری راتیں جاگتے گزرتی ہیں مگر فجر کی اذان سن کر بھی پلٹ کر ہم سو جاتے ہیں۔ ہم حسین کی محبت میں روتے ضرور ہیں مگر حسین کی محبت میں وہ کام نہیں کرتے جسے حسین دل و جان سے کیا کرتے تھے۔ خیر، امام حسین نے تلوار اچانک روک لی، اچانک روک لی اور نماز کے لیے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے قیام کیا، رکوع میں گئے، جب سجدے میں گئے تو مسکرا کر کہنے لگے، او میرے مالک، او میرے محمد کے رب، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے علی اصغر قربان کر دی، تجھے راضی کرنے کے لیے علی اکبر کی جوانی بھی تیرے نام کر دی، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، بتا تو صحیح تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتے رو رہے تھے، آسمان کانپ رہا تھا۔ امام حسین کی وہ نماز کربلا کے میدان میں اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش ہوئی جو آج بھی قیامت تک امت کو سبق دے رہی ہے کہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، اسے عام مت سمجھنا۔ کسی نے امام حسین سے پوچھا، حضرت ایک بات تو بتائیں، آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز؟ آپ کو نماز عزیز ہے یا جنت عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے۔
اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور